السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف وظائف میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آج آپ کو ایک ایسی تصویر بتاؤں گی کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر رزق کی تنگی ہے، تو اس کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ ہم اب صبح و شام ایسے وقت گزار دیتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پر دوڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں اور وہ رخ نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے، دل تنگ ہوتے، ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ امیدواری میں لگایا تو بیکار، سر پر ڈالی یہ حضرت گرا، سکھاتے گھر سے منگاتے، بیکار گرا کی بلا اٹھاتے ہیں اور وہاں برسوں گزار دیتے ہیں، مگر نہ امیدیں توڑی نہ پیچھا چھوڑا۔ اور احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے، کل کا ہوتا آج ہو جائے، ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزارا اور شکایت ہونے لگی، صاحب پڑھا تو تھا، اکثر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی۔ بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر یعنی بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال ودیعہ یعنی دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد بلکہ اللہ کے وعدہ کرم سے بے اعتماد ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے کہا جائے کہ اے بے حیا بے شرم، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال۔ اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے 1000 بار کچھ کام کہے، تم اس کا ایک کام نہ کرو تو یہ کام اس کے کہتے ہوئے اول تو آپ شرماؤ گے کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس کا کام کہوں۔ اور غرض دیوانی ہوتی ہے، یعنی مطلب پڑا تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اصلاً محل شکایت نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو۔ لیکن ہم مالک کے پاس کتنے احکام بجا لاتے ہیں، ان کے حکم کو بجا نہ لانا، اپنی درخواست کا خواہ ہر صورت قبول چاہنا، کیسی بے حیائی۔ پھر فرق دیکھو اپنے سر سے پاؤں تک، نظر غور کر، ایک ایک روئیں، ہر وقت ہر آن، کتنی ہزار در ہزار، 100,000 بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے اور فرشتے تیری حفاظت کے پہرہ دار ہیں۔ تو گناہ کر رہا ہے، پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت و عافیت، بلاؤں سے حفاظت، کھانے کے ہضم، خون کی روانی، اعضاء میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب کرم بے مانگے بن چاہے تجھ پر عطا اتر رہے ہیں۔ پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہوں، کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تو کیا جانے تیری بھلائی کس میں ہے؟ تو کیا جانے تو کس سخت بلا آنے والی تھی جو قبول نہیں ہوئی، دعا نے دفع کر دی۔ تو کیا جانے دعا کے عوض کیسا حساب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اس کا وعدہ سچا ہے، قبول کی یہ تینوں صورتیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے۔ ہاں، بے اعتقادی آئی، یقین جان کے مارا گیا، ابلیس لعین نے تجھے اپنا سر کر لیا، اور اللہ کی پناہ وہ پاک اور عظمت والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر تو کرم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مولانا علی خان فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا پروردگار عز و جل فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم اچھے قبول کرنے والے، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں۔ بس یقین سمجھ کے وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، سائل کو نہ جھڑک۔ اب کس طرح اپنے خون کرم سے دور کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے، تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا وظیفہ ہے رزق کی کمی کا۔ آپ صبح طلوع فجر کے وقت، طلوع فجر ایک وہ ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یعنی کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس وقت جاگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ طلوع فجر، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد آپ وضو کریں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ، یہ اس کا وظیفہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ رزق کی کمی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے ہو جس سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے؟ تو نبی اکرم نے اس کو یہی تسبیح بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ طلوع فجر کے وقت کرو، تم بھی کرو، تمہاری بیوی بھی کرے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنا ہے کہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے، امیر کبیر ہو جاؤ گے۔ صرف آپ اچھی نیت سے اپنے رب کی بارگاہ رسالت میں مانگ کے تو دیکھ۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، نہ دوں تو پھر کہنا۔ آپ صرف طلوع فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی رزق کی تنگی ہوگی میرے رب کے کرم سے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی رزق کی وجہ سے پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔